على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریشم اور دیباج اور چاندی کے برتن اور سونے کے برتن کفار کے لیے ہیں دنیا میں اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریشم اور دیباج اور چاندی کے برتن اور سونے کے برتن کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ریشم اور دیباج اور چاندی کے برتن اور سونے کے برتن کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے مسلمانوں کے لیے آخرت میں ہیں. تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس حدیث مبارکہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو فرمایا ہے کہ ریشم اور دیباج اور چاندی اور سونے کے برتن، یہ چار چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فخر کی چیزیں ہیں، تفاخر کی چیزیں ہیں، یہ مسلمانوں کے استعمال کے لیے اللہ نے ناجائز قرار دی ہے. یہ ریشم کو بطور لباس کے اور دیباج، چاندی اور سونا، ان کے برتن وغیرہ استعمال کرنے سے اللہ کے نبی نے مسلمانوں کو منع فرما دیا کہ تم دنیا میں اس کو بطور برتن کے یا ریشم کو بطور لباس کے استعمال نہیں کر سکتے، اور فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے آخرت میں اس کو رکھا ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت ملی تو اس وقت دنیا کی بڑی بڑی جو ریاستیں تھیں، فارس اور روم، ان کے جو رہنے والے لوگ تھے وہ تفاخرانہ زندگی میں اشرافیہ کے لوگ، بڑے اشراف بڑے لوگ جو تھے، ان کی تفاخرانہ جو زندگی تھی وہ ریشم کا پہننا، سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا اور آئے گئے مہمانوں کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے دکھلاوے استعمال کرنا. فرمایا کہ ان کا مزاج بن چکا تھا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا رواج کسی سوسائٹی میں، معاشرے میں آ جائے تو پھر غریب غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر تر ہوتا چلا جاتا ہے. امیر جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے اور غریب بیچارہ اس کو ایک دو وقت کی روٹی بھی میسر نہیں آتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں اعلان فرما دیا کہ ریشم کا پہننا اور سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنا، فرمایا یہ مسلمانوں کے لیے حرام ہے دنیا میں. اور اللہ جل شانہ موت کے بعد جو جنت ہے، فرمایا جب مسلمان اس میں جائے گا تو اللہ جل شانہ اس کو ہر چیز پہنائیں گے، اس کو سونے اور چاندی کے محلات عطا فرمائیں گے، برتن عطا فرمائیں گے، ریشم کا لباس عطا فرمائیں گے. اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، بعض لوگ جو ہے سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں، یہ چین پہن لیتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی نے مسلمان مرد کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات کو اور برتنوں کو استعمال سے منع فرما دیا ہے، اور آگے فرما دیا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے آخرت میں جنت میں اس کا انتظام فرمایا ہے. دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پینے میں عمدہ سردار میٹھا پانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پینے میں عمدہ اور سردار میٹھا پانی ہے. یعنی یہ جو میٹھا پانی انسان پیاس کی حالت میں استعمال کرتا ہے، فرمایا کہ اس کا سارے پانیوں کا سردار، جس قدر جو ہے آدمی کو میٹھا پانی پسند ہے، فرمایا اللہ نے اس کو سرداری بھی دی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی کمائی کا وہ حصہ عمدہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں حاصل ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
آدمی کی کمائی کا وہ حصہ عمدہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں حاصل ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی کمائی کا وہ حصہ عمدہ ہے جو جہاد فی سبیل اللہ میں حاصل ہوتا ہے۔